رونا بند کریں سر. کارپوریٹ پالیٹکس ہو یا لائف کی پالیٹکس ہو, زندگی ایک سخت سفر ہے سر. اس میں لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹاکرا بھی ہونا ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہونے ہیں, دوست بھی ملیں گے, دشمن بھی ملیں گے. سفر میں ملک کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں. تو علم سکھاتا ہے انسان کو کہاں پر کون سی کتنی کس انٹینسٹی پہ کتنی رکھنی ہوتی ہے. وضع الشیء علی موضعہ, اور جہالت کی پیور ایکڈیمک ڈیفینیشن یہ وضع الشیء علی غیر موضعہ. جو اس کا سٹینڈرڈ بنتا تھا, یہاں اتنی بات کرنی ہے, اتنی کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, اتنی کمپنسیشن کرنی ہے, اتنی ٹریٹیز کرنی ہے, اس میں فارغ. اور یہی شاید الفاظ اور یہی مس کیلکولیشن اور یہ جو ایویلویشن کے ایررز ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری فیملیز, ہمارے فیصلے, ہمارے دوست دشمن بن چکے ہیں, دشمن دوست بن چکے ہیں, ہمارے ریسورسز ضائع ہو چکے ہیں. اٹس بیکاز ہمارے فیصلے سے ہی, کیوں علم ہی نہیں ہے. اور آخری اللہ کے نبی, اللہ دیکھ کتنی پیاری سائنس ہے قرآن کے اندر. اکثر لوگوں کے پاس کلینزنگ تو ہوتی ہے دلوں کی, لیڈرز کے پاس دل صاف ہوتا ہے, سائیکوپیتھیز نہیں ہوتی, تکبر نہیں ہوتا, جیلسی نہیں ہوتی, حسد نہیں ہوتا, شک نہیں ہوتا, شہوات نہیں ہوتی, دل صاف ہے, کام کر گیا دل. اٹس ہارڈ جاب بھائی, کیونکہ تزکیہ جو ہے نا وہ ویژن کے بعد بھی ہے, ویژن سے پہلے بھی ہے. قرآن میں 2 جگہ ہے, تعلیم سے پہلے بھی تزکیہ ہے, تعلیم کے بعد بھی تزکیہ. سو دی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ نیور اینڈز اپ. موت تک جو ہے نا یہ نفس دھوکہ دے سکتا ہے, دل صحیح رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ ویژن بنائیں گے نا کہ میں اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے اس فیلڈ میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے میں نے, تو آپ کے جسم the moment you get negative, the moment your body will not work with your spirit. آپ نے اسی وقت کمزوری کا فتویٰ لگا دیا, ہار جائیں گے آپ. اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ بننا آپ کو بنایا اس لیے گیا کہ آپ کچھ بنیں, تب تو آپ بن سکتے ہیں. لیکن آپ اس لیے کچھ بننا چاہتے ہیں کہ میں اس کے سجدے کرا دوں, اس کو نیچے لگا دوں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, یہ چیزیں امام نہیں پیدا کرتے. کیونکہ ایک ٹائم پر اپنے ویژن, اپنے گول کے اندر نا اپنا جسم دینا پڑتا ہے انسان کو. روح تو جاتی ہے, پرسیپشن, فیلنگس, جذبات کے اوپر تو بلڈوزر چلتے ہی چلتے ہیں, یہ جسم بھی دینا پڑتا ہے اپنے خوابوں کو ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی اس کی شہادت بھی دینی پڑتی ہے ٹو بی ایکچولائز ان دیٹ فیلڈ. وہ ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے, انکمپاس کر لیتا ہے. تو اگر امپیورٹیز نہیں ہے تو علم نہیں ہے, اگر امپیورٹیز نہیں ہے اور اگر علم ہے تو the last part is the wisdom, application, the law, the art of war. اپنے علم کو اپلائی کیسے کروں اس فیلڈ میں. انجینئرنگ تو آ گئی مگر فیلڈ کے اندر پالیٹکس آئی, اپنے سے بڑا اوپوننٹ آیا ڈاؤن, کسی نے گھوری کرا دی ڈاؤن, کسی نے بات لگا دی, غصہ آ گیا میں فیلڈ چھوڑ رہا ہوں, کسی چھوٹے سے بات آ گئی, انسیکیورٹی. اگر یہ تینوں کا کمپوزیشن صحیح نہیں کیا جائے گا یو ول ناٹ بی ایکچولائز. ایکچولائز ہونے کے اندر لینے کا بھی گردہ ہونا چاہیے اور دینے کا بھی جگر ہونا چاہیے, اور اس سب کے لیے یو نیڈ اے ویری کلین ہارٹ اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ پیپل, گاڈ, یور سیلف اینڈ دا ریسورسز. اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھ, اس لیے تو بڑا زبردست شعر ہے عربی کا, من بدع بسیاست نفسہ فقد ادرک سیاست الناس. جو دل کی سیاست جانتا ہے نا اپنی, تو لوگوں کی سیاست بھی سنبھال لے گا, وہ مینجمنٹ کے اندر اچھا ہوگا. مگر من لا یعرف نفسہ, جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, وہ کیا دنیا کو جانے گا, وہ کیا اصولوں کو جانے گا, وہ کیا مینج کرے گا دنیا کو, وہ کیا مینج کرے گا ٹیم کو, اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے ملک کو. کیونکہ دنیا انسانوں سے بنتی ہے سر. انسانوں کو کاٹ کے مناسٹسزم بھی اسلام نہیں ہے اور انسانیت بھی نہیں ہے, اور انسانوں میں ہی کھپے رہنا اور ایک آئسولیشن جو رات کے وقت کی ہوتی ہے لیڈرز کی, محاسبۃ النفس. لیڈر اکیلا ہوتا ہے سر, اس کی کلاس ہی ہوتی ہے, نہ اس کا دکھ, نہ اس کا غم, نہ اس کا درد سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پونڈر, اس کی کیلکولیشن, اس کی ایویلویشن, اس کا کانٹمپلیشن عام آدمی سے بہت ہیوی ہوتا ہے. وہ اپنی سارے ریسورسز سوچنے سمجھنے میں لگا رہا ہوتا ہے. اس لیے لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹربل شوٹنگ کا فن بہت زیادہ ہے, پرابلم ڈائگنوسس کا فن بہت زیادہ ہے. فیلڈ کو سمجھتا ہے, وہ فیلڈ کی ہر قسم کی پرابلمس کا اتنا بڑا ایکسپوجر اس نے لیا ہوتا ہے بنسبت اس کے مقابلے میں جسے اپنی زندگی کھانے پینے پارٹی تفریح میں لگی ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ ایسے شخص, اور قیامت کی نشانی یہ کی ہے کہ لوگ جنہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے نا فیلڈ کے اندر, ان کی اہلیت ہوتی ہے, وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج, ان کو اتار کے نا ایک نااہل کے ہاتھ میں رکھ دیں گے سیٹ کہ تو چلا. دیٹس ون آف دا ورسٹ تھنگ وتھ پوٹینشیل اینڈ پروفیشنلزم دیٹ یو کین ڈو, کہ آپ ایک غیر اہل کو اس جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں. سو ان شارٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کافی کانسیپٹس کھولے ہیں میں نے, لیٹس ریپ اٹ اپ. مائی فرسٹ کوسچن فار یو ٹو آسک یور سیلف اینڈ دا ورلڈ, فیلئر کتنا ہے. سیکنڈ, واٹ ڈیڈ یو لرن آؤٹ, سیکھا کیا آپ نے. سیکنڈ, ڈو یو ہیو دا ہارٹ ٹو گیو اٹ ٹو دا ورلڈ. اکثر لوگ علم تو سیکھ جاتے ہیں, مقام کی کمپلیکیشنس کو سمجھ جاتے ہیں, مگر یہ پوری زندگی کی لائف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سے بڑا ڈینٹ ہی لائف کا یہ, وہ اینڈ میں جا کے فرعون بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں امامت اور قیادت کا سب سے مشکل ترین پارٹ یہ ہے, پہلے دل کو ٹھیک کرنا, پھر ہنر کو سیکھنا, پھر فیلڈ میں سیکھنا, استاد بنانا کسی کو, لوٹا اٹھانا اس کا, فیلڈ میں مار کھانا, رگڑنا اپنے آپ کو اس کے اندر, پھر اور یہ سارے پروسیس میں کیا کرنا ہے, انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے.
اس کو بیلنس کرتے رہنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹ. کیونکہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچو اور آپ فرعون بن گئے, کیونکہ فرعون دینے والا نہیں تھا, چھیننے والا تھا. لیڈر دے کے چلا جاتا ہے, بینچ ہی دے جاتا ہے, یعنی گوز ٹو اے نیو اسپاٹ, ہی کریٹس اے نیو ورلڈ, ایک نئی دنیا بناتا ہے وہ. مگر آپ کہیں گے جی میں ہوں اتنے تک پہنچ گیا اینڈ ناؤ میں نے کسی کو نہیں بخشنا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے. ڈینٹ لگا آپ کو, آزمائش ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, مگر اس کے بعد آپ نے بھی وہی کیا جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ناقص علم سے آپ لوگوں کے سامنے, زندگی کے اس جہاد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں, اپنے نفس کو جاننے میں, اس دنیا کو جاننے میں اور کچھ بنانے میں انسان رہیے گا سر. اکثر لوگ مقام تو پا لیتے ہیں مگر انسان نہیں رہتا. یا ہائر اسٹریم میں ایروگنس ہائی ہو جاتی ہے, یا لوور اسٹریم میں ڈپریشن اور بزدلی آ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ٹو لیڈ سم تھنگ, ورک آن دیز ڈائنامکس. سر آپ کا علم کمزور ہے یا آپ کا عمل کمزور ہے, یا آپ کی ٹیکنیک, اس لیے کہتے ہیں ٹیلنٹ آف ٹی, دا ٹی آف ٹیلنٹ. اگر یہ ٹیکنیک کے دروازے پہ نہیں گیا, ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا ہے, مگر ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسیس ہے پورا. استاد کے پاس جا کے اپنے فن کو نکھار کے, کانٹمپلیٹ کر کے, اس کو ایکسرسائز کر کے. اگر ٹیکنیک نہیں آئی نا آپ کے ٹیلنٹ کے اندر, اور وہ دوسرے دروازہ جس کا نام ٹیمپرمنٹ ہے, صبر, ریزیلینس, روز گرنا, روز سیکھنا, روز نیچے لگنا, کسی کے روز اپنے نفس کو مارنا. اگر انسان کا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ, ایک شیف ہی کیوں نہ ہو, اگر ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ کے دروازے سے نہیں گزرا نا, تو پھر وہ ایک اور ٹی میں چلا جاتا ہے, اسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, اور کہیں اینڈ نہیں ہوتا وہ. دس از اے فک آف ٹی, دس از اے جورسپروڈنس آف ٹیز آئی وڈ سے. اور یہ زندگی کے اندر یہ لرننگ اور یہ ایکٹیویٹی, کانشیسنس, یہ کلینزنگ, یہ ڈائیورسٹی, کانٹمپلیشن, سرٹنٹی, کنسسٹنس, فائٹنگ ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, یہ سر موت تک ختم نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے ویژن میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ یہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, تو سر اپنے آپ کو ضائع مت کریں. فائنڈ اے نیو لائف, لیڈ اے نیو ویژن, ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اینڈ اف یو تھنک اب آپ اس کو کیری نہیں کر سکتے, تو حضرت عمر کی لیڈرشپ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائم پر لیڈرشپ کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ کسی اور کو لیڈرشپ دیں. سب سے بڑی لیڈرشپ یہ ہے, سب سے بڑی سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اس مقام پہ لیں کہ بیٹا تو چلا, بس ہمارا ٹائم, میری باڈی اور میرا مائنڈ اسکلفلی وہاں تک نہیں جا سکتا جو تیرے میں پوٹینشیل ہے, what God has given. کیونکہ وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے ہر پوٹینشیل کے اوپر ایک پوٹینشیل. یو ہیو ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اینڈ انشاءاللہ ان اصولوں کو اپلائی کر آپ فیصلہ کر کے فیلڈ میں بھی آ جائیں گے, آپ لیڈ بھی کر لیں گے. ایک آؤٹ کلاس لیڈر اپنی منزل تک پہنچنے میں دشمنوں کو دوست بناتا ہے, دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالتا ہے, اسپرچل روب ڈالتا ہے. لیڈر ہوتا ہی وہ جو خوف کو بھی امید میں بدلتا ہے, نفرت کو محبت میں بدلتا ہے. مگر اگر اس واک کے اندر آپ نے دوستوں کو دشمن بنایا, بھائیوں کو غیر کیا, اپنوں کو غیر کیا, اس جسم کو اپنے آپ سے چڑ چڑھوائی, اپنے علم کو جہالت بنایا, اپنے عمل کو کسلان اور کمزوری بنائی ہے, اور اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا, اور لوگوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا, اور اپنے گھر والوں کو اپنا ریسورس نہیں بنایا, آئی تھنک سر یہ وی ہیو فیلڈ ایکچولی. ہار گئے. 2-3 قلعے فتح کر کے یہ کوئی جیت نہیں ہوتی. جیت یہ ہوتی ہے جو کام کیا ہے ویسٹ انڈیز نے بھی کیا. اور دکھ کی بات میرے لیے پرسنلی ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ایک فیلڈ کے اندر لاگ بک ہوتا ہے نا, 600-700 سال کا لاگ بک ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کی ہر فیسٹ کے اوپر اتنا کام ہے مسلمانوں کا 600-700 سال پہ, مطلب بات ہی نہیں کر سکتا کوئی ہم سے, اتنے چیتے تھے ہم. سو گڈ. اس کی جیت کو مانے سر کہ اس نے آپ کے نیچے لگ کے, آپ سے نکال کے, اس کو ریفارم کر کے, اس کو ٹرانسفارم کر کے آپ کے اوپر پھر بیٹھا ہے وہ آ کے. سائنس, میڈیسن, فلاسفی, اکنامکس, انجینئرنگ, دے آر گڈ, دے آر ریلی گڈ. شکست مانیں گے تو جیت ملے. یہ جو انتظار چل رہا ہے نا کہ آسمانوں سے کوئی بڑی سپر نیچرل ہیلپ آ جائیں گی اور امت ریفارم ہو جائے گی, ملک بھی ریفارم, محنت کرنی پڑے, علمن بھی, عملاً, تزکیتاً بھی, تعلیماً بھی, حکمتاً بھی. یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف, یو ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو فیس دا مانسٹر. ان فیکٹ سورہ یوسف کا ایک بڑا خوبصورت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت دوں گا. جب دنیا میں سب سے مشکل ترین کام انسان کرنے جاتا ہے نا, تو سب سے گندی غلیظ آواز جو اس کو آتی ہے نا, اس کی ان واک آف ہز لائف ٹوورڈز بینگ ایکچولائزڈ از یور سیلف. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے نا انسان کا, دنیا, اس لیے کہتے ہیں الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف. دا فائٹ ود یور اون پرسیپشن. اپنے آپ سے جنگ تلوار کے ساتھ جنگ سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ یہ میدان جنگ میں بھی دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو یہ نفس دیتا ہے اس کا. آپ کی فیلڈ کے اندر روز آپ اگر نہیں سوچ رہے, آپ اگر کام نہیں کر رہے, تو یاد رکھیں کوئی آپ کے خلاف ضرور کام کر رہا ہے, اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ. یہ سیٹ نکل جائے گی آپ کے پاس. تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے پہنچنے کا نام ہے, اور ایک لیڈرشپ ہے ریٹین کرنے کا, اور ایک لیڈرشپ ہے نیکسٹ جمپ لینے کا نام. اور ان پہ یہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ گینڈے کی طرح کام کرتے ہیں, سر دے دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اتنا علم پڑھ لیتے ہیں مگر ہلنا کھ نہیں, they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ta'ala ایک ٹائم آئے گا آپ کو اتنی ایفیشنسی آپ میں آ جائے گی اور اتنی افیکٹونیس ہوگی کہ آپ کے 4-5 کام تو رستے میں ایسے ہی سالو ہو جائے گا, اور آپ دیکھیے گا آپ کو میریکلز ملیں گے. اور اصل گروتھ
असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में, कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बनता। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी, इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता। ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था। ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद। हमने लोगों से लेना शुरू कर दी, नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर। एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का, समझ ही नहीं सकता इसको कोई। बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन। अकेला चलता है आदमी, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें। अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा अलहदा कर दिया आपसे। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है। वेट फॉर योर टाइम, देन दैट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह की एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मार के आती है, इम्प्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर, और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी। क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है। क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं, उसने फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है। और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा, ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले, आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड, एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ। ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें, ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है। आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने, व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू। आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है। यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ। इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स एंड नॉट द कंपनी। ये तो बना ही आपके लिए, फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड। कई सुनी बात में गलती और माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।